أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ اب انشاءاللہ ہم 29ویں پارے کی سورہ مرسلات شروع کریں گے، اور سورہ مرسلات جو ہے یہ آپ لوگ پھر دیکھیں، یہاں پر بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ ایک مکی صورتوں کا انداز ہے، 86 صورتوں کا، جس میں ایمانیات پہ بہت زیادہ بات ہے، اور یہ انذار پر ہے، آخرت کے ڈرانے پر، اور توحید مرکزی مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا جو اہم نقطہ ہے، پھر وہی مکی دور دیکھیں، مکی دور کے دو اہم نکات آتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں بھی اسی نقطے کو ہی واضح کیا ہے کہ یہاں پر بھی التذکیر بآلاء اللہ کا زیادہ ذکر ملے گا ہمیں۔ یہ دو ہی ہیں، یا تو التذکیر بایام اللہ ملتے ہیں، خاص کر کے مکی دور کی 86 صورتوں میں، یا پھر التذکیر بآلاء اللہ ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جو زیادہ ذکر ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ کا ہے، تو بآلاء کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، جس پر یہ آیات چلیں گی۔ اور دوسرا اہم نقطہ پھر ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے 23ویں پارے کی سورہ صافات پڑھی تھی، وہ بھی قسموں پہ شروع ہوئی تھی۔ پھر 26 پارے کی سورہ زاریات ہم نے پڑھی تھی، سورہ زاریات بھی ہواؤں پر ہی تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ سورہ زاریات ہم نے 26ویں پارے میں پڑھی تھی۔ اب اس کے بعد یہ سورہ مرسلات ہے، یہاں بھی مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں پہلی 4 آیتوں میں ہواؤں کا ہی ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ سورت شروع کریں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں متواتر، تو متواتر کہہ لیں یا آہستگی سے کہہ لیں، یہ وہی ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہوائیں ہیں ان کا بھی رول جو اس کائنات میں ہے، یہ بھی ایک خاص مقصد سے ہے، یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت چلائی جاتی ہیں۔ فالعاصفاتی، پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہیں، اصفا طوفان بن کر، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ضرور وہی یہ یاد رکھا کریں، یہی یہ جو قومیں ہیں ان میں قوم عاد ہے نا، ہوائیں تیز چلی تھی نا، آندھی کا عذاب تھا، تو یہی ہے جو آہستگی سے بھی چلتی ہیں، انہی میں ہی جب جھکڑ چلتے ہیں اور طوفان اور تند و تیز ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں، جو طوفان بن کر بھی چلتی ہیں۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں بادل اور بارش کو، اس کا خوب پھیلانا، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو ان بادلوں کو خوب پھیلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، اور پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہوائیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ دیکھیں یہ زاریات میں بھی یہی تھا کہ ہوائیں ہیں جو کہ لے کے چلتی ہیں، ہوائیں ہیں جو پھولوں کے زردانے لے کے چلتی ہیں، تو اتنے بڑے بڑے جنگل بن گئے آج، جو نیچرل جنگل ہیں اللہ کے بنائے ہوئے۔ اور اس کے بعد یہی رول ان ہواؤں کا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اب ان بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، ان کو تقسیم کر دیتی ہیں، ان کو تقسیم کر کے پھر جس جس علاقے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر وہاں برستے ہیں بادل۔ تو یہ ہواؤں کا کام ہے کہ وہ ان کو، بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ آیت نمبر 5، فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اچھا یہ 4 کے بعد جو 5ویں آیت ہے، پھر یہاں پہ مفسرین کی رائے کے مطابق یہ فرشتے لیے گئے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی جو القا ڈالنے والے ہیں، ذکر اس ذکر کو، تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہی یہی ہے کہ اس وقت یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، پھر وہ فرشتے ہیں نا، پھر جب انہوں نے پہنچایا تو پھر کیا ہے، یہ فرشتے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں، اور یہ وہی قرآن آپ کے خیال میں کیا ہے، ظاہر ہے یہ حق ہے، اس میں حلال حرام کا بتایا گیا، اس میں ہر یعنی ہمیں شریعت کا ہر حکم اس کے اندر ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم رول ہے کہ جو فرشتے ہیں جو وہی لے کر آتے ہیں، پھر ان میں ہواؤں کا کیا تذکرہ ہے کہ ایک رسول ہے، ایک نبی ہے، پھر وہ اللہ کے اس حکم، اس وحی کو ایز اے پیغام پھر آگے پہنچاتا ہے، تو اس کا میڈیم بھی ہوا ہی ہے، یعنی اس وقت بھی یہ پیغامات کا آگے پہنچنا، اس اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو آگے پہنچانا، اس پیغام کو آگے پہنچانے کا جو میڈیم ہے وہ بھی ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس ہوا کے ذریعے ہی پھر یہ بات آگے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 6،
عذرن اور نذرا، عذر ختم کرنے والی یا ڈرانے والی، یہ بہت اہم ہے آیت نمبر 6، کیونکہ 5 میں تو وہی کا ذکر آیا ہے کہ وہی جو آگے پہنچ رہی ہے وہ بھی اس میڈیم کے تحت پہنچ رہی ہے، کہ ہوائیں ہیں جو کہ اسے وہ بات وہ پیغام آگے پہنچ رہا ہے۔ اچھا، اس پیغام کو اتارنا اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کا جو ریزن ہے وہ یہ آیت ہے کہ عذرن اور نذرا، کہ یہ جو اب پیغام ہے اب یہ پہنچ گیا نا اللہ کے حکم سے، یعنی ہمیں بھی پہنچ گیا۔ اب جب ہمیں پہنچا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد آپ لوگ ضرور لکھیں، سورہ نساء 165، آپ لوگ اپنے قرآن میں چیک کریں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں، اسے میں نے لکھوایا تھا کہ سورہ نساء 165 میں ہے یہ کہ آخر یہ رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں، ان کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اچھا، ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میں وہ آیت کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں کہ تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل رسولوں کے آنے کے بعد، یعنی اب ہم نے یہ رسول بھیج دیے ہیں، رسول نے تمام پیغام جو ہے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اب تم لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ عذر مینز اب وہاں جا کے کوئی ایسی ہم معذرتیں نہیں کر سکتے، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، جبکہ واضح احکامات رسول نے پوری ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو جب امت پہ ہر بات پہنچ گئی ہے، آج ہم پہ سارے احکامات واضح ہو گئے ہیں، اس کے بعد ہم پھر کس بات کے وہاں پہ آرگومنٹس دیں گے یا کیا عذر پیش کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مقصد ہے، سورہ نساء 165 میں یہ مقصد ہے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس آیت کے ہی دو حصے ہیں، ایک تو یہ اور دوسرا حصہ یہ پھر رسول کرتے ہیں۔ رسول اور یہ جب آتے ہیں اور یہ جو کتابیں آتی ہیں تو او نذرا، پھر وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ڈرانا مینس لوگوں کو خبردار کر دینا، اگلے والے پیشن گوئیاں بتا دینا کہ دیکھو آگے یہ ہونے والا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں مسلسل پڑھ رہے ہیں نا، ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد پھر قیامت ہے، تو قیامت کے حالات ادھر ہم کتنی ہر چیز ایسے رہتا ہے کتنی ڈیٹیل سے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اچھے کام کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، اور اگر نافرمانی میں زندگی گزارو گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ وہ رسول، وہ فرشتے جو لے کر آتے ہیں پھر عذرن اور نذرا، پھر وہ عذر بھی اس دن ختم ہو جاتے ہیں، وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، عذر ختم کرنے کے لیے اور یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ بیسکلی شاید کو اگر آپ لوگ دو نکات میں لے لینا کہ وہی کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ دو ہیں کہ ایک ہمارے پاس عذر نہیں کوئی بچتا کہ بھی میری لائف میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں یا میں اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوں، یہ فرق آ گیا نا۔ ہم نے قرآن پڑھ کے یہی سب سے زیادہ ریئلائز کیا نا کہ میں کر کیا رہا تھا اور مجھے کرنا کیا تھا، وہ عذر ہمارا وہاں پہ آ جائے گا کہ جب تمہیں پتا چل گیا کیا کرنا تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کمپلیٹ کر دیتا ہے، یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ فلاں کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے والے کر رہے تھے تو اب میں اکیلا کیا کروں، وہی وجہ پھر شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں۔ اور ایک ڈرانا، دوسرا مقصد کیا ہے؟ انذار، خبردار ہو جاؤ پہلے سے تمہیں پتا چل جائے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع، یقیناً تم جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ یعنی ایک طرف وحی کا ذکر کیا، دوسری طرف ڈرانے کا ذکر کیا، اور اس حقیقت کو مزید واضح کر دیا گیا کہ تم جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو وہ تو ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یہاں سے آیتیں متشابہات ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اب یہ دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ 11ویں آیت پھر آتی ہے، دیکھیں پہلے یہ باتیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور یہ جب رسول جو ہیں وقت مقرر کر دیا جائے گا ان کے لیے، یعنی کہ آیت نمبر 11 جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو تمام رسول ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کر گئے ہیں، یعنی وہ امت کو پورا دے گئے ہیں تمام پیغام اللہ کا، اب وہ بھی اس دن شہادتیں دینے کے لیے وہ جو اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی عدالت لگے گی اس میں یہ انبیاء اور رسول جتنے ہوں گے یہ بھی اللہ کی عدالت میں شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سوری، آیت نمبر 12، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور کہا جائے گا کس دن کے یہ مؤخر کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہیں تو کہا جائے گا، آیت نمبر 12، کہ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا تھا، کوسچن ہے، اور اس کا آنسر کیا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے یہ سب کچھ تھا، یعنی وہی فیصلے کا دن ہے، وہی جو ہم بار بار سارا دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہوگا، وہ جو ہم نے کیا ہوا ہے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ فیصلے کا دن ہے، اس کے لیے مؤخر کیا گیا ہے کہ یہ رسولوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور یہ دن کس لیے مؤخر کیا گیا، یعنی کیوں دے گئی، اس لیے فیصلے کا دن
ہے یوم الفصل، اس فیصلے کے دن کے لیے مؤخر کیے تھے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے فیصلے کا دن. وہی لوئی میں آپ لوگ خود نشان لگا لیں، یہ 10 ٹائم آئے گی یہ آیت، یعنی اس کی تکرار دیکھیں اس صورت میں کہ وہی لوئی یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وہ جن کے لیے اہمیت نہیں تھی، وہ جن کے لیے ابھی بھی دیکھیں نا ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں فیصلے کا دن، وہ فیصلے کا دن ہوگا. یہی تمام اعمال، یہی جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ایک ایک اپنے عمل کا بدلہ اس دن دیا جائے گا. تو پھر اب جو اس کو جھٹلائے گا وہ وہی ہے جو عیش میں لگا رہے گا، عشرت میں لگا رہے گا، جو دنیاوی فائدوں میں لگا رہے گا، وہ وہی ہے. وہ اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں نا، وہ ابھی بھی دنیا کو مارے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 15. اور یہ یاد رکھیں یہ ویل میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ ویل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تباہی، بربادی. لیکن یہ جہنم کی بھی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، وہ بھی ویل ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کی، یعنی آخرت کے دن کے جٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 16. الم نہلکی، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا اولین، پہلوں کو. ٹھیک ہے نا، ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ ان 6 قوموں کو، اور دیکھیں فرعون کو، نمرود کو، یہ تو بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے. تو کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا ان پہلوں کو. ثم پھر نتبعہم، ہم پیچھے لگائیں گے ان کے آخرین، پچھلوں کو. ٹھیک ہے نا، جیسے مسلسل دیکھیں اپنی ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اس کے بعد تیسری نسل، یعنی یہ جب تک دنیا قائم ہے تو ایک ختم ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. اسی طرح قوموں کو دیکھیں، قوم نوح ختم ہوئی تو اللہ نے عاد کو اٹھایا، عاد ختم ہوئی سمود کو اٹھایا، سمود ختم ہوئی لوط، لوط کے بعد شعیب، شعیب کے بعد آل فرعون. دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد. تو یہ ہے نسل انسانی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان کے مطابق اور اپنے یعنی پلان کے مطابق پھر ایک آیت نمبر 16. کیا لم نہیں نہلکی، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا اولین، پہلوں کو. ثم پھر نتبعہم، پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے آخرین، پچھلوں کو. یعنی آیت نمبر 17 کے لحاظ سے وہی دیکھیں کہ یہ تمام نوع انسانی بالکل دیکھیں یک کے بعد دیگرے، ہر نسل کے بعد اگلی نسل آ رہی ہے بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس پلان کے مطابق ہے کہ اب یہ نسل ہے، پھر اگلی، اور پھر اگلی. اور اسی طرح آپ دیکھیں قوموں کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے قوم نوح، پھر اللہ نے قوم عاد اٹھائی. دیکھیں قوم نوح تو ہلاک ہو گئی نا، وہ ہلاک ہوئی، عاد اٹھی، عاد ہلاک ہوئی، سمود اٹھی. تو یہ وہ ہے کہ ہم پیچھے لگائیں گے ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو. یعنی کیا پہلوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی ہلاک کیا. کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ان 6 قوموں کی ترتیب اسی طرح دیکھیں قرآن میں آتی ہے کہ ایک نے گناہ کیے، پھر ان کو برباد کیا، پھر اگلے اٹھے، وہ پھر ہدایت پہ تھے، حالانکہ ایمان والے بچتے تھے، لیکن پھر وہ گناہوں میں پڑ گئے تو انہیں ہلاک کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ 10 ٹائم ریپیٹ ہوگی اس صورت میں. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں اس حقیر پانی سے. یہ ٹھیک ہے، یہ ذکر جیسے بار بار آتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تم بنے کس سے ہو، یعنی تم کس سے پیدا کیے گئے ہو، اس حقیر پانی سے. فجعلناہ، اور پھر ہم نے رکھا اس کو، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں. یعنی کہ وہ جو ایک حقیر پانی کی بوند ہے، اس کو کیونکہ آگے کئی مراحل میں سے گزرنا ہے تو اس کو محفوظ ٹھکانا. محفوظ ٹھکانا کیا ہے؟ ماں کا رحم ہے.
جس میں کہ وہ محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ ہم نے رکھا اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں الا قدر معلوم، اور پھر ایک اندازے اور وقت کے مقررہ وقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 22 کہ ایک طے شدہ مدت جو ہوتی ہے اس میں وہ جو 9 مہینے میں وہ پورا ماشاءاللہ بچہ جو پورا تیار ہو جاتا ہے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، تو ہم اچھا اندازہ لگانے والوں میں سے ہیں. اچھا اندازہ لگانے والے کا کیا مطلب؟ یہ سب ہماری اپنی ہی قدرت ہے، یہ ہماری ہی قدرت ہے کہ ہم نے اندازہ لگایا، تو ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں. آیت نمبر 24 ویلوئی، اور ہلاکت ہے یوم اذن، اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اب جھٹلانے والا ذہن میں رکھیں آخرت کے دن کو، کیونکہ بیسکلی مقصد یہاں آخرت ہے کہ فیصلے کے دن کو جھٹلایا. یعنی آج یہ جو اعمال نہیں کر رہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اعمال سے دکھا رہے ہیں کہ یہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویلوئی یومئذ للمکذبین. آیت نمبر 25 دیکھیں. الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے جمع کرنے والی. اب آپ دیکھیں زمین کی اس میں کتنی بڑی ہے یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، کہ یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری تمام ضروریات یہ زمین پوری کر رہی ہے. تو کیا نہیں ہم نے بنایا اس زمین کو سمیٹنے والی؟ کیسے؟ دیکھیں احیاء و امواتا، کہ اس نے زندوں کو بھی رکھا ہوا ہے، اس نے مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے. یہ زندوں کی بھی تمام ضرورتیں پوری کر رہی ہے. اور آج دیکھیں اللہ رحم کرے، ہم گھر سے نکلیں اور دیکھیں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں، کتنا وحشت زدہ ماحول ہو جائے. لیکن یہ زمین ہی ہے جس نے مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے، وہ ان کا پورا تحلیل کر کے وہ پورا اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو زمین کی کیا بتائی گئی کہ احیاء و امواتا، اس نے زندوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے، اس نے مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے. وجعلنا، اور ہم نے بنائے رکھے، فیہا، اس میں، رواسی، مضبوط جمے ہوئے پہاڑ، شامخات، بلند و بالا، واسقیناکم، اور ہم نے پلایا تمہیں، ماء فراتا، پانی میٹھا. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کی قدرت کے بعد، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر تم اس بات کو جھٹلاتے ہو. ان تلقو، کہا جائے گا کہ تم چلو. اچھا اب کن کو کہا جائے گا؟ اہل جہنم کو کہا جائے گا اس آیت میں، آیت نمبر 29 سے، کہ ان تلقو، کہا جائے گا تم چلو، الا، اس طرف، ماں، اس عذاب کی طرف، کن تم تھے، بھی اس کو تکذبون، یعنی وہ جو رسولوں کا پیغام تھا اور وہ جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں وارننگ دے دی گئی تھی، تو یہی تھا، یہی وہ عذاب تھا جس کا تمہیں بتایا جا رہا تھا، اس کو تم نے جھٹلایا تھا. تو کہا جائے گا اب تم چلو اس طرف. ان تلقو، لہٰذا تم چلو، الا، طرف، ذلن، ایسے سائے کی طرف، یعنی وہ جو جہنم کا دھواں ہے، یہ سایہ کیسا ہے؟ اس جہنم کے دھوئیں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا سایہ ہوگا ذی ثلاثی شعب، جو 3 شاخوں والا ہوگا. اچھا یہ جو 30 آیت میں ہے نا 3 شاخوں والا، یہ ایسے ہے کہ وہ دور سے ایسے لگے گا جیسے 3 اطراف میں پھیلا ہوا ہے. یعنی یہ اس کی سائڈز بتائی گئی ہیں کہ وہ جو دھواں ہوگا وہ دیکھنے میں دور سے سایہ لگ رہا ہوگا، 3 طرف وہ پھیلا ہوا ہوگا. شاخوں کا مطلب وہ 3 اطراف ہے، اس طرف سے ایسا نظر آئے گا کہ 3 طرف پھیلا ہوا ہے. لا ذلیل ولا یغنی، لیکن وہ کیسا سایہ ہوگا اس سائے کی حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے. لا ذلیل، نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا، ولا یغنی، اور نہ وہ فائدہ دے گا، من اللہب، ان شعلوں کی تپش سے. دیکھیں آج بھی جو شیڈو ہوتا ہے وہ ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک تو وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور اس میں سکون ملتا ہے، تو وہ سایہ اس چیز سے محروم ہوگا. یعنی جو جہنم کا سایہ اور وہ جو دھوئیں کی شکل ہوگی، وہ اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی فائدہ ہوگا ان شعلوں کی تپش سے بچنے کے لیے. انہا، بلا شبہ وہ جہنم، ترمی، پھینکے گی، بشرر، اتنی بڑی چنگاری، کلکسر، جیسے محل ہوں، کأنہ، گویا کہ وہ چنگاریاں، جمالات، سوچیں ان کا سائز کیسے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی کی ہوں گی چنگاریاں جیسے کہ اونٹ ہوتے ہیں، سفرن، سیاہی زرد مائل، سیاہی زرد مائل، یعنی 33 کا پورا با محاورہ کیا ہوگا؟ ایسے جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے لہٰذا وہ دن کے نہیں وہ بول سکیں گے. اچھا بولنے کے لحاظ سے پھر ان لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے تو ان کو چپ کرایا جائے گا کہ وہ وہاں نہیں بول سکیں گے. یعنی وہ وہاں بھی نشانیاں دیکھ کے پھر جو جھوٹ بولیں گے وہاں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا سورہ یاسین میں، اس میں کہ جو اس طرح سے جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان اعضاء کو گواہی دینے کے لیے رکھا ہے.
ہے. پھر یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ بھی گواہی دے گا اپنے ہی اس کے خلاف کہ نہیں اس نے کیا یہ گناہ، کیونکہ انسان اس دن بھی دیکھے جھوٹ بولے گا. تو اس میں اسی کا بتایا گیا ہے کہ اس دن پھر وہ نہیں بول سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ اور نہ اجازت دی جائے گی لہم ان کو فَيَعْتَذِرُونَ کہ وہ معذرت کر سکیں. یہ نقطہ بھی آپ کو یاد ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو ایک چر زبان ہوتا ہے وہ دنیا میں دوسروں کو قائل کر لیتا ہے لیکن وہاں نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پر تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ وہ جیسے تیسے دوسرے کو مطمئن کر دیتا ہے، لیکن وہاں کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم ہم جمع کریں گے تمہیں، الاولین اور پہلوں کو بھی. ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے. فَإِن كَانَ پھر اگر ہے لکم تمہارے لیے کیدن کوئی چال، فقیدون تو تم مجھ سے چال چلو. ٹھیک ہے نا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 41 ان المتقین. ٹھیک ہے، اب اہل ایمان کا ذکر ہے. ان المتقین بلا شبہ متقی لوگ فی ظلال وعیون وہ سایوں میں بھی ہوں گے اور بہتے ہوئے چشموں میں بھی ہوں گے. وفواکہ اور لذیذ میووں میں، مما ان میں سے جو یشتہون وہ چاہیں گے. کلو ان سے بھی کہا جائے گا تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، ہنی مزے سے، بما بدلے اس کے جو تم تھے تعملون جو تم عمل کر کے آئے ہو. ٹھیک ہے نا. اب ہم سیرت دیکھتے ہیں اور صحابہ کی سیرت اٹھاتے ہیں، دیکھیں وہ قربانیاں، وہ صبر، وہ برداشت، یہی سارا ہے نا کہ پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. ان بلا شبہ ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو. اب پھر دیکھیں 45 میں پھر یہ روئے سخن بدل جاتا ہے کہ ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہاں اشارہ پھر کفار کی طرف بھی آتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں وہی ابتدائی دور کی آیات ہیں. کلو اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ تم کھاؤ، وتمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم مجرمون بالآخر قیامت کے دن تم مجرموں کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. کفار مکہ جو جھٹلا رہے تھے، وہ جو مسلسل انکار کر رہے تھے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں بی بی کا انداز ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہوتا نہیں تم کھاؤ اور فائدے اٹھا لو، یہ جو دنیا میں ہو نا تم اور لے لو اور کھا لو، لیکن بالآخر قیامت کے دن تم ہمارے پاس پھر مجرموں کی حیثیت سے آؤ گے. ویل ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. واہ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، لہم ارکعوا کہ تم رکوع کرو، تم جھکو، لا یرکعون تو وہ رکوع نہیں کرتے. ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. فبی ای اب یہ دیکھیں آخری آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد پھر دیکھیں فبی ای حدیث ہے، یعنی کس بات پر پھر یہ بعد اس قرآن کے آنے کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد پھر کس بات پر یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یعنی یہ قرآن اتنا آسانی سے اور ہر بات اتنی واضح بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن جیسا کلام سننے کے بعد بھی اگر کسی انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر وہ کب کھلیں گی. ٹھیک ہے نا. کہ کس بات پر اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ کس کلام پر پھر یہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں یہ جب جہنم کی آیات ہیں ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، آمین. چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.